وہاں پہ اپنا کام دکھایا، اور آج ایک سیاہ دن ہے اس پارلیمان کی تاریخ کا، جب ای وی ایم جس کو کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے، اور میں نے بڑی تفصیل سے، بلاول صاحب نے، مولانا نے بڑی تفصیل سے بات بتائی کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں، کہ دنیا کے 167 ممالک میں سے صرف 8 ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور 9 ممالک اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ پاکستان کے اندر پہلے آر ٹی ایس سے پارلیمنٹ میں آج کالا قانون پاس کیا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بہت ڈیٹیل میں ان کو یہ پوری ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طریقے سے ای وی ایم مشکل ہو سکتی ہے، ای وی ایم نقصان دہ ہو سکتی ہے ہمارے سسٹم کے لیے۔ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ 9 سے زائد ممالک ہیں جو کہ اس کو آزما کر چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ای وی ایم سے ریلیٹڈ جو کالا قانون ہے اسے پاس کرا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن کو ہم جو ہے سیاہ دن قرار دیتے ہیں۔ وہاں سے بائک آؤٹ کر کے آپ کے پاس آئے ہیں کہ پوری قوم کو بتائیں کہ آج اس ہاؤس کے اندر قوم کی قسمت سے کس طرح کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ عمران خان نیازی، آپ جتنا زور اس ای وی ایم، جس کو میں کہتا ہوں کہ ایول وشیس مشین، اس کے اوپر آپ زور لگا رہے ہیں، اس سے آدھی توانائی آپ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے پر لگاتے تو شاید اس ملک کے حالات اتنے برے نہ ہوتے۔ لیکن بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمنٹری ہسٹری کا آج یہ سیاہ ترین دن ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ زور دینا ضروری ہے کہ پورا ملک کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جوائنٹ سیشن میں حکومت کا جیت نہیں، شکست ہوا ہے۔ جوائنٹ سیشن کے اپنے رولز ہوتے ہیں، نارمل سیشن کا اپنا رولز ہوتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کیا اسپیکر صاحب کے دھیان دلانا، حکومتی بینچز کو توجہ دلانا کہ جو 1973 کے جوائنٹ سیشن کا رولز ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ جوائنٹ سیشن کا رولز یہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے بل کو منظور کرنے کے لیے حکومت کے پاس دونوں ہاؤسز کا جو اجتماعی طاقت ہے، اجتماعی اسٹرینتھ ہے، اس کا آدھا ووٹس ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر نیشنل اسمبلی کے 342 ممبرز ہیں، سینٹ کا 100 ممبرز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن سے کسی بل کا منظوری کرنا کے لیے حکومت کے پاس 222 ووٹس منیمم ضروری ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہاؤس میں ہو یا اپوزیشن کا 206 ممبرز ہاؤس پہ ہو۔ اگر حکومت کے ٹریجری بینچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے۔ آج ای وی ایمز پہ کلبھوشن یادو کے این آر او کے لیے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی غلامی فالو کرتے ہوئے جو بھی حکومت کی کوشش تھا، ہمارا نقطہ نظر سے ہمارا موقف یہ ہے، رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں، اور ہم اس موقف کو، اس پوزیشن کو انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ لے کے جائیں گے۔ اگر یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو قانون سازی ہے وہ رولز کے مطابق ہے تو ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، ہم ای وی ایمز کو الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیں گے کہ آج ای وی ایم کا قانون نہیں بنا، آج کلبھوشن یادو کو این آر او نہیں دیا گیا، وہ اس لیے کہ حکومت نے اپنا نمبرز پوری نہیں کیا۔ انہوں نے سارے پروسیجرز کو، سارے پارلیمنٹری نارمز کو سائڈ پہ رکھ کے زبردستی یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہمارا اپیل ہے میڈیا سے کہ آپ کا ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ قوم کو یہ بات سمجھائیں کہ حکومت ناکام رہا ہے۔ یہ قانون آج پاکستان کے قانون نہیں ہے،
اور متحد اپوزیشن ہر فورم پہ، ہر پلیٹ فارم پہ، الیکٹورل EVMs کا بات ہو، کلبھوشن یادو کا NRO کے بات ہو، IMF کی غلامی کے بات ہو، ہم متحد ہے، ہم ہر فورم پہ ان مسئلے کو چیلنج کریں گے. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جب ملک پریشانی میں ہے، جب عوام تکلیف میں ہے اور سارے ملک اسی پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاستدان اکٹھے ہوئے، جوائنٹ سیشن میں اکٹھے ہوئے، شاید وہ ہمارے ایشوز پہ بات کریں گے، شاید وہ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے حل کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے. عوام کے مسائل کم کرنے کے بجائے ہم پارلیمان عوام کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ قابل مذمت بات ہے اور میں متحد اپوزیشن کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے نارمل سیشن میں حکومت کو شکست دلوایا، پچھلے جوائنٹ سیشن پہ آپ نے حکومت کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور آج بھی حکومت ناکام رہا، وہ اپنے 222 کا نمبر پورا نہیں کر سکے اور اپنا قانون سازی ہمارے مطابق پورا نہیں کر سکے. مولانا آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ تمام حضرات کا. آج ایوان کے اندر کارروائی آپ سب حضرات نے دیکھی. ہم نے ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ یک طرفہ قانون سازی اس کو قوم نہیں تسلیم کرے گی، اور ہم نے پھر دعوت دی کہ آپ کو کیا جلدی ہے، اگر قوم کے مفاد میں آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر اپوزیشن آپ کی دعوت کو قبول کر چکی ہے، آپ آئیں، ہم آپ کو تجاویز دینا چاہتے ہیں. کم از کم آپ اس قانون کو پاس کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو ہی صاف اور شفاف بنا لیں. جو اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو انہوں نے یہاں پر لاگو نہیں ہونے دیا. آج انہوں نے جس طرح دھاندلی کے ذریعے بل پاس کیے ہیں، ان سے کیسے قوم توقع کر سکتی ہے کہ ان سے کوئی کیسے توقع کر سکتا ہے کہ یہ 22 کروڑ عوام کو عام انتخابات میں صاف اور شفاف انتخابات دے سکتے ہیں. ہم نے اور پوری قوم کے سامنے انہوں نے جس طریقے سے ایوان کی کارروائی چلائی، اپوزیشن بار بار کہتی رہی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے ممبران کے، وہ اپنے امینڈمنٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے. اپوزیشن لیڈر صاحب، پارلیمانی لیڈرز، سینٹ کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ہمارے، ان کو بات نہیں کرنے دی، ان کو فلور نہیں دیا گیا. قومی اسمبلی کے جو پارلیمانی لیڈرز تھے اس میں صرف 3 پارلیمانی لیڈرز کو انہوں نے بات کرنی دی. اس کے بعد انہوں نے جبراً قانون سازی شروع کر دی. اب جبر کی بنیاد پر اگر قانون سازی ہوگی، اور آپ نے خود مشاہدہ کیا، نہیں تو فوٹیج اٹھا کر دیکھ لیں، ان کا کوئی اتحادی ان کے حق میں کھڑا نہیں ہوا کہ آج انہوں نے اون کیا ہو کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ حکومت کے ان قوانین کو ووٹ کر رہے ہیں. ان کے چہرے جس طرح لٹکے ہوئے تھے. کل اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جبر کی بنیاد پر ان کو مینج کیا گیا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے اداروں نے یہ قانون سازی یہ مینج کی ہے. ببانگ دوہل کہتے ہیں ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہر فورم پر لے جائیں گے، سپریم کورٹ کے اندر بھی لے جائیں گے، اور اس دروازے پر جہاں پر آپ موجود ہیں یہاں پر بھی پبلک کو لائیں گے اور بتائیں گے کہ اگر جبر ہے تو پھر جبر کا مقابلہ جبر کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. ہم اس میں کوئی رعایت دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ایک سیکنڈ جی، بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے باقی قائدین بات کر چکے ہیں، میں صرف 2-3 باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو آج کلبھوشن کے لیے قانون سازی کی گئی، لیکن ایک پاکستانی شہری، ایک منتخب MNA علی وزیر جو اس وقت زیر حراست ہے، اسپیکر صاحب نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کرتے. تو سب سے پہلے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی جن کو ہاؤس کا کسٹوڈین ہونا چاہیے،
پہلی بھی وہ کافی حد تک متنازع تھے، اور میرے خیال سے پچھلے 2-3 دنوں میں مذاکرات کے نام پہ جو کھیل کھیلا گیا اور آج جو ان کا کردار تھا، میرے خیال سے اسپیکر صاحب انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اب مکمل طور پہ متنازع ہو چکے ہیں۔ اس پارلیمنٹ کی کچھ روایات رہی ہیں، آج ان روایات کو روندا گیا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے قانون سازی کی گئی ہے، جس کو ظاہری بات ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی 2018 کے الیکشن جو اصل میں سلیکشن تھے، ابھی وہ تنازع ختم نہیں ہوا کہ ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشنز جب بھی ہوں گے، آج ہی سے حکومت نے ان الیکشنز کو متنازع بنا دیا ہے۔ ای وی ایمز کا قانون پاس کر کے آج ہی الیکشنز پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن خود ای وی ایم سے مطمئن نہیں ہے، تو لہٰذا جس طرح پہلے مجھ سے باقی قائدین نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی بھرپور احتجاج کیا اور عوام کی نمائندگی کی، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور جیسے ہمارا متفقہ فیصلہ اب ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خیال سے اب اور کوئی راستہ رہ نہیں گیا، اب سیاسی معاملات اور پارلیمنٹ کے معاملات عدالتوں میں جائیں گے، اس لیے کہ حکومت نے ہمارے لیے اور کوئی راستہ چھوڑا نہیں۔ جماعت اسلامی کے مشتاق صاحب، شکریہ۔ میں صرف 2 باتیں کروں گا۔ ایک تو کلبھوشن کو، جس کے اوپر ملٹری کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی ہے، ان کو NRO آج دیا گیا، اور اس میں جو ہمارے امینڈمنٹس تھے اس کو نہ سنا گیا۔ آج مقبوضہ کشمیر میں 100 گئے، اور ایک دہشت گرد، ایک انڈین دہشت گرد، ان کو اس موجودہ حکومت نے NRO دیا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے ابھی چند دن پہلے سری نگر سے انڈین ایئر لائن کو فرسٹ کی دبئی کے لیے فلائٹ شروع کی تھی، اور اب انہوں نے کلبھوشن یادیو کو وہ NRO دے دیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، اور انہوں نے مودی کی یاری اور دوستی کا ثبوت آج اس پاکستان کے پارلیمنٹ میں دیا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو EVM ہے، یہ ڈیجیٹل دانلی کا منصوبہ ہے۔ جو پارلیمنٹ جو حکومت پارلیمنٹ کے اندر ڈیجیٹل ووٹنگ اپنے پارلیمنٹیرین کی نہیں کرا سکے، جو FBR کے ڈاٹا کو محفوظ نہیں کر سکے، جو نیشنل بینک آف پاکستان کو محفوظ نہیں کر سکے، وہ 22 کروڑ عوام کے لیے اور 15 کروڑ ووٹر کے لیے EVM مشین کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس لیے یہ فراڈ ہے۔ الیکشن کمیشن کے اختیارات اٹھا کے ایگزیکٹو کو دینا، نادرا کو دینا، EVM کے ذریعے سے مستقبل کے الیکشن کو چوری کرنا، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں سنا گیا۔ سب سے زیادہ امینڈمنٹس تھی آج درجنوں کے حساب سے اپوزیشن کی، اور قانون کے نام پر سب سے بڑی لاقانونیت آج حکومت اور اسپیکر یہ قومی اسمبلی نے کی ہے۔ متحدہ پارلیمانی اپوزیشن نے آج جس طرح ایک اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، ہم آئندہ بھی اس حکومت کی الیکشن کو چوری کرنے اور مودی اور ہندوستان سے یاری کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی، تحریک آزادی کشمیر کو سبوتاج کرنے کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی، اس کے خلاف متحدہ اپوزیشن اسی طرح انشاءاللہ اتحاد کا مظاہرہ کرے گی۔ جمعیت اہل حدیث کے حافظ عبدالکریم صاحب 2 منٹ بعد۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہم پاکستان کے لیے یوم سیاہ ہے۔ وہ اس لیے کہ پاکستان کا جو دشمن کلبھوشن بھارتی جاسوس، آج قانون یہ پاس کرایا گیا ہے کہ بھارتی جاسوس کو NRO دینا ہے، اور اسی طرح پاکستان کا جو مالیاتی سب سے بڑا ادارہ ہے اسٹیٹ بینک، اس کو آج قانون پاس کر کے IMF کے حوالے کیا گیا ہے، اور پاکستان کے قوانین اس پہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ڈسکا میں چوری ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والی حکومت آج EVM منظور کرا کے پاس کرا کے اگلے الیکشن میں دھاندلی کی منصوبہ بندی کرتی ہے، تو متحدہ اپوزیشن نے اس ایکشن پلان ہوگا جس میں قانونی اور سیاسی جو بھی ہمارے پاس
जो इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि इस पार्लियामान में जो इनकी अददी कुव्वत थी उसको इन्होंने डिस्टॉर्ट किया। और जुल्म और ज्यादती की बात यह है कि स्पीकर साहब पूरी तरह उनके साथ मिले हुए थे। हमारा उनसे आज मुकम्मल तौर पर एतमाद उठ चुका है। और उन पर दबाव डाला गया था अरकान को, तो इस वक्त जो ज्वाइंट सेशन है इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की वो अपनी मर्जी से वापस आई हैं या अरकान को इस मरतबा भी कॉल मौसूल? मेरे ख्याल में यार बारी बारी उनको इसका जवाब देना चाहिए। हमारे पास ये खबर जरूर मिला है कि फोन कॉल्स भी गए थे, कुछ मेंबर्स जो नहीं आना चाह रहे थे उनके घर तक तो पुलिस भी पहुंचे थे कि हम आपको जबरदस्ती सेशन में लेकर आएंगे। हम सवाल करते हैं हुकूमत से, निजाम से कि आप कब तक बंदूक के नोक पे, बूट के जोर पे कानून साजी करने की कोशिश करेंगे? और जब आप कोशिश करते हो, जॉइंट सेशन में कोशिश करते हो, पूरा जोर जबर और हुकूमत की ताकत के बावजूद आप अपना 222 नंबर्स पूरा नहीं कर सके। आप इन सारे हथकंडों के बावजूद हमारे नजर में आज भी नाकाम रहे और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी नाकाम रहेंगे। ये बताइए शहबाज साहब, ये बताइए कि हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं आपकी क़यादत में मुतहरक हुई और नो डाउट बिलावल ने, मौलाना असद ने, तमाम जमातों ने आपका साथ दिया। क्या आप कोई रोल प्ले करेंगे कि ये जमातें जो पीडीएम से बाहर हैं वो पीडीएम में आए ताकि बाहर जो एहतजाज हो रहा है वो मुयसर हो? एक तो ये बात है। दूसरी, बिलावल आपसे सवाल है कि हम देखते हैं और जो सिविल सोसाइटी देखती है, मीडिया देखता है, आप जमातें आपस में लड़ाई भी करते हैं, इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो देखते पिंडी की तरफ है, वो सामने पिंडी की तरफ। तो आप लोगों ने क्या आपस में कोई फैसला किया है कि आपने आपस में कोई मुआहदा कर रहे हैं या आपका हर कोई इंडिविजुअल पिंडी से, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जमात इस्लामी है या कोई भी जमात है, वो पिंडी से अलग अलग लीग है? हमारा पहला सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हमारा पार्लियामान में ताउन आज मिसाली था और उसके लिए मैं तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी हेड्स का फर्दन और इज्तिमान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब का, जनाब मौलाना असद साहब का, मैं जनाब हैदर धोती साहब का, मैं जमात इस्लामी का मुश्ताक साहब का, मैं हाफिज साहब का और दूसरे जो हमारे साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये भरपूर एक खलूस दिल के साथ ताबन ना होता तो आज